اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ہمارا آج کا جو قرآنی موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے متعلق ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ہے قرآن کی روشنی میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کا نصاب رائج ہے، ہمارے یہاں پر جو زکوٰۃ کا نصاب رائج ہے کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے پر 2.5% زکوٰۃ دینے کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ زکوٰۃ کا نصاب قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ موجودہ نصاب قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر قرآن کے حساب سے یا قرآن کی آیات کے مطابق جو اس کا نصاب ہے زکوٰۃ کا، اور جو اس کی شرح فیصد ہے، کتنی فیصد دینا ہے اور کیا نصاب ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 8 جسے انفال کہا جاتا ہے، اس کی 41 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز سے تمہیں جو منافع حاصل ہوتا ہے یا منافع حاصل ہو، اس کا 5واں حصہ، یعنی 5واں حصہ جو ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے، تو 5واں حصہ یا 20% جو ہے وہ دینا ہے۔ یعنی کہ جو کسی بھی شے سے تمہیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، منافع حاصل ہوتا ہے، اس کا 5واں حصہ یا 20% تمہیں ان مدوں میں دینا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ مدیں بیان کی ہیں۔ پہلے یہ مد ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے، اور ناطے داروں اور مسکینوں اور محتاجوں اور راستے کے بیٹوں کے لیے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور جو نازل کیا ہے اپنے بندے پر حق اور باطل میں فرق کرنے والے دن اور دو جمع ملنے کے دن۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نصاب کیا دیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یعنی کہ من شَيْءٍ کے معنی کسی بھی شے سے، غنیم کے معنی ہوتے ہیں، غنیمت کے معنی ہوتے ہیں فائدہ، ہمارے یہاں کہہ دیا گیا گٹکا مال، خیر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی شے سے تمہیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ یعنی 20% آپ کو ان مدوں میں دینا ہے، اللہ اور رسول کے لیے اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، اور ابن سبیل، ابن کہتے ہیں بیٹوں کو، سبیل مانے راستہ، یعنی راستے کے بیٹوں کے لیے۔ اب راستے کے بیٹوں کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے مسافر، جبکہ مسافر جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ مسافر ترجمہ جو ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ الفاظی اعتبار سے اس کے متن کے حساب سے ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کے بیٹے۔ اب یہ راستے کے بیٹے یہ بہت دوسری موضوع ہے، ہمیں جو ہے بحث میں نہیں پڑھنا ہے، آگے انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پہلے ہمیں جو ہے
آج زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو یہ مدیں بیان کی ہیں، اس میں 6 مدیں ہیں، اس آیت میں 6 مدیں ہیں، جبکہ مدیں ہونا چاہیے 8۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 2 مدیں، دوسری 2 اس میں صورتوں کی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 8 میں یہ 7ویں مد، یعنی کہ ان غریب مہاجروں کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے یہ مد ہے۔ اور 8ویں مد ہے ان کے لیے جو ہجرت کر کے آنے والوں سے پہلے ہی دارالایمان میں آ چکے ہیں اور ان گھر بار چھوڑ کر آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں رکھتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں، خواہ وہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنی ضرورتوں پہ، اپنی حاجتوں پہ دوسروں کی حاجتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے ہیں اور یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ 8 مدیں ہو گئی، ان مدوں میں ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ ہمارا جو یہ نصاب جو موجودہ رائج ہے، یہ قرآن کے علاوہ کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ آیت کے مطابق نہیں، اللہ کی آیت کے مطابق نہیں، بلکہ جو روایتیں دوسری کتابوں کی ہیں اس کے مطابق ہے، اور اس میں تضاد ہے۔ تضاد کیا ہے؟ تضاد یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ دینے کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں۔ نصاب تو ایک ہونا چاہیے نا، یہ 2 پیمانے کیوں ہیں؟ بھائی زکوٰۃ کے نصاب کا تو پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا تضاد کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ کچھ ہزار روپے کی ہوتی ہے، 30 یا 40 ہزار روپے کی ہوتی ہوگی، 45-50 ہزار کی ہوتی ہوگی، جبکہ 7.5 تولے سونا جو ہے لگ بھگ 4.5-5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں فساد اور تضاد کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس، جس مسلمان کے پاس 7.5 تولے سونے میں آدھا تولہ سونا اگر کم ہے تو وہ یہ کہہ کر بچ جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے کہ میرے پاس نصاب سے آدھا تولہ سونا جو ہے وہ کم ہے، جبکہ اگر 7 بھی ہے تو 4-4.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، تو وہ تو بچ جاتا ہے یہ کہہ کر کہ میرے پاس نصاب سے کم ہے آدھا تولہ۔ مگر وہ غریب آدمی، آج کل جو 30-40 ہزار روپے کی مالیت والا آدمی ہے، وہ بھی غریبی، اس کے غریبی ریکھا کے اس میں دائرے میں آتا ہے۔ تو جس کے پاس میں زیور کے روپ میں بیچارے کے پاس میں 30-40 ہزار روپے کی، 30 یا 40 ہزار کی جو چاندی ہوتی ہے، 52.5 تولے سونے وہ ہے چاندی، تو وہ جو ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں زکوٰۃ دینا ہے تمہارے پاس۔ تو وہ تو بیچارہ دینے کو، جس کے پاس 30-40 ہزار روپے کی چاندی ہے، وہ تو زکوٰۃ کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے دائرے سے نکل جاتا ہے جس کے پاس میں 4-5 لاکھ روپے کا سونا ہے، یہ کہہ کر کہ میرے پاس آدھا تولہ سونا جو ہے نصاب سے کم ہے، اور اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ تو یہ ٹکراؤ ہے آیت میں اور روایت میں، کہ اس میں تضاد ہے۔ جو غریب ہے اس کو تو دینے کو کہا جاتا، اور جو امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، جس کے پاس 7 تولے سونا ہے، بھلے ہی آدھا تولہ نصاب سے کم ہے، اس کو دینے وہ مبرہ ہو جاتا ہے، اسے یہ کہہ کر کہ میرے پاس نصاب سے کم ہے۔ تو اس میں سیدھی اس آیت میں جو قرآنی حساب سے نصاب ہے، کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ کسی بھی شے سے تمہیں جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ یعنی 20% دے دو اللہ کے میں۔ اب اگر میں اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ، بھائی آپ کے جو بھی خرچے ہیں
ان خرچوں کو نکالنے کے بعد میں جو بچت ہوتی ہے اس میں سے پانچواں حصہ آپ دے دیں۔ اب مان لیجیے کہ میں اگر نوکر پیشہ آدمی ہوں، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ میں جتنی بھی میری ضروریاتی زندگی کے جو ضرورتیں ہیں، زندگی کی ضروریات زندگی کا سامان ہے، ضرورتیں ہیں، اس میں خرچ کرنے کے بعد میں اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد میں مان لیجیے میرے پاس 100 روپے بچتے ہیں، تو 100 روپے میں مجھے کتنا دینا ہے؟ پانچواں حصہ 20%، یعنی 20 روپے دینا ہے، ایک مثال ہے۔ اور اگر سارے خرچے کرنے کے بعد میں خرچے پورے نہیں ہو پاتے میری تنخواہ میں تو مجھے لینا ہے، اور اگر بچت ہوتی ہے تو دینا ہے۔ سیدھی بات ہے، کوئی تکرار نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں روایتوں کی جگہ آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔